اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ مبارک رمضان میں جوار امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کے سلسلے کو شروع کیا ہے، اور سلسلہ گفتگو سورہ سبا اور سورہ فاطر تک پہنچی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سبا کے فضائل کو اس انداز میں بیان کیا: من قرأ سورۃ سبع، جو بندہ سورہ سبع کی تلاوت کرتا ہے، لم یبق نبی ولا رسول الا کان لہ یوم القیامت رفیقا ومصافحا، کوئی نبی اور کوئی رسول قیامت کے دن نہ بچے گا جو اس بندے کا ساتھی نہ ہوگا اور اس بندے کے ساتھ مصافحہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ہر نبی اور ہر رسول، گویا اگر یوں کہیں کہ 1,24,000 انبیاء اس بندے کے ساتھی بھی ہوں گے اور اس بندے کے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے جو بندہ سورہ سبا کی تلاوت کرتا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ سبا کے فضائل کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا: من قرأ سورۃ سبع وسورۃ فاطر فی لیلۃ، جو بندہ رات کے وقت سورہ فاطر اور سورہ سبع کی تلاوت کرتا ہے، لم یزل فی لیلتہ فی حفظ اللہ، وہ پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا محافظ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ملائکہ کو اور مقرب فرشتوں کو روانہ کرے گا جو اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ یہ اپنی جگہ پہ سویا رہے گا، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے جو رات کو سونے سے پہلے سورہ سبا کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے۔ یہ تو اگر وہ رات کو تلاوت کرتا ہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ رات کو ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے۔ فَإِن قَرَأَهُمَا فِي نَهَارِهِ، اور اگر کوئی بندہ سورہ سبا اور سورہ فاطر کی دن کے وقت تلاوت کرتا ہے، لم يُصِبْهُ فِي نَهَارِهِ مَكْرُوهٌ، اسے دن کے وقت کسی قسم کی کوئی مصیبت، آفت اور سختی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ آج اگر اسی کو ہم اپنی زندگی کا وتیرہ اور روٹین بنا لیں کہ صبح گھر سے نکلتے وقت سکول بچے جاتے ہیں تو ماں بچوں کو کہے کہ یہ سورہ پڑھ کے بچے گھر سے نکلیں، اگر کوئی شخص اپنی ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے، اپنے کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے، تو نکلنے سے پہلے سورہ سبا اور سورہ فاطر کو پڑھ کے جائے تو اس دن اسے کسی قسم کی کوئی مصیبت اور کسی بلا اور کسی آزمائش کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ صادق آل محمد کی بتائی ہوئی یہ کلام ہے کہ جو بندہ دن کے وقت سورہ فاطر اور سبا کی تلاوت کرے گا، ہرگز اسے دن میں کسی قسم کی کسی مصیبت، سختی اور آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وَأُعْطِيَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اور اسے دنیا و آخرت کی وہ نعمتیں عطا ہوں گی کہ جو نعمتیں کسی دل میں جن نعمتوں کے متعلق خیال بھی نہ آیا ہوگا، وہ نعمتیں اس بندے کو عطا کر دی جائیں گی۔ وَلَمْ يَبْلُغْ مُنَاهُ، اور وہ نعمتیں اس بندے کو عطا ہوں گی کہ جن نعمتوں کا اس بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جس کی اس نے تمنا بھی نہیں کی ہوگی، جہاں تک کسی انسان کی تمنا کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم ہر چیز کی تمنا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں انسان کی تمنا بھی نہ پہنچ سکتی ہوگی، وہ چیزیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی دنیا و آخرت کی خیرات، نعمتیں اس بندے کے دامن میں لکھ دے گا اور اسے عطا کر دے گا جو بندہ سورہ نبا اور سورہ فاطر کی دن کے وقت تلاوت کرتا ہوگا۔ سورہ فاطر کے فضائل کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ کچھ یوں فرمایا کہ من قرأ سورۃ الملائکہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاطر کا دوسرا نام سورہ الملائکہ ہے، کہ جو بندہ سورہ الملائکہ کی تلاوت کرتا ہے، دعتہ یوم القیامت ثلاثۃ ابواب من الجنہ، جنت کے 3 دروازے
بروز قیامت اسے بلائیں گے جب یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ جنت کی، جیسے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے اس بندے کو بلائیں گے کہ جو بندہ سورہ فاتر پڑھتا ہوگا۔ کیا کہیں گے اسے؟ اندخل فی ای الابواب شئت، جس دروازے سے بھی تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ یہ دروازے اسے پکار کے کہیں گے کہ اے بندہ مومن جو دنیا میں سورہ فاتر کی تلاوت کرتا رہا، اے وہ بندہ مومن جو دنیا میں سورہ فاتر کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا رہا اور اس کے الہی ارشادات کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرتا رہا، آج جنت کے دروازے تجھے بلا رہے ہیں، جنت کے دروازے تیرے مشتاق ہیں، تو جلدی آ تاکہ ہم تیرے دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں سورہ فاتر اور سورہ سبا کے فضائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس سورت کے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔